یہ تھے پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں بیان کر رہے تھے۔ احباب تشریف رکھیں۔ ابھی ہماری آج کی کانفرنس کے آخری خطیب مولانا قاری رضا اللہ صابر صاحب تشریف فرما ہیں، جو بھائی ہیمے وال، راجو وال اور مرالی ہٹھار دیگر علاقوں سے احباب سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ سب بھائیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کر تشریف لائے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب وائز شری بیان مقرر دل ہر دل عزیز محترم جناب قاری رضا اللہ صابر صاحب کو مائک میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری رضا اللہ صابر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما۔
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا تے نسبت سن نبی نالوں توڑی. نسبت توڑ خاتم نبیین دے نالوں تے نال امتیاں دے جوڑی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے. درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہنوں، ذی وقار علماء کرام، دعا ہے کہ اللہ آج دی میری اس حاضری نو اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے تو قبل علماء کرام دے خطابات تساں سماعت فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت رضا دے نال تمام علماء کرام دا بیان کرنا اور تساں سارے دا سماعت کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. غور فرماؤ، رب کائنات نے تمام کائنات دی رہبری تے رہنمائی واسطے اپنے لاڈلے اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا قریب آؤ، میرے ساتھی بڑے دور دور بیٹھے ہو، محبت تاں بڑھ دیئے، ذرا قریب آ جاؤ تھوڑا قریب. ماشاءاللہ ادھروں بھی آ جاؤ ماشاءاللہ. اب پیچھے ساتھی جڑے بیٹھے در آگے کے تشریف لے آؤ. خدا را اس اندر عزت بھی ہے اور انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہونگے. اللہ کو دعا ہے اللہ تو آڈا بیٹھنا قبول فرمائے. میں عرض کرا رب کائنات نے تمام کائنات دی رہبری تے رہنمائی واسطے اپنے لاڈلے اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو
ساری کائنات دا سردار بنایا اور اے ہو جا عظیم الشان خاتم النبیین افضل البشر اور سید البشر آپ نو بنایا کہ سارے جہان وچ آپ جیسا کائنات وچ نہ کوئی ہویا نہ بولو قیامت تک کوئی ہو سکے گا۔ اللہ پاک نے انبیاء بڑے بڑے بھیجے اور ہر نبی نو میرے رب نے ایک تاج پہنایا اور وہ تاج نبوت کا تاج ہے، لیکن جدو واریاں آئیاں آمنہ دے لال دیاں پیکر حسن و جمال دیاں صاحب شرف و کمال دیاں پیغمبر بے مثال دیاں محبوب رب ذوالجلال دیاں اور پوری کائنات دے سردار دیاں جدو واریاں آئیاں میرے رب نے امام الانبیاء نو دو تاج پہنا چھڑے، ایک تاج پہنایا نبوت دا اور دوسرا تاج پہنایا ختم نبوت دا۔ اللہ نے دو تاج بنائے، توجہ فرماؤ، مقام تے عظمت اور شان کی عطا فرمایا۔ قرآن پاک کھول کے دیکھ لو، علماء کرام تشریف فرمانے، مولانا محمد صادق رحمانی صاحب اور محترم جناب بزرگ عالم دین حافظ محمد یوسف سلفی صاحب اور دیگر علماء، توجہ ناظرہ بات سنو، رب رحمان نے امام کائنات کو اے عظمت شان عطا فرمائی کہ رب نے اپنے قرآن دے اندر بھی محبوب نبی علیہ السلام دا نام پاک لے کے جویں عام نبیوں نو بلایا ایویں اللہ نے امام کائنات نو مخاطب فرمایا نہیں۔ اتو بھی غور کرنا، رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر 4 مقام تھے، آپ دا نام پاک لیا اور کس انداز دے نال؟ ایک مقام تے میرے اللہ فرمان دے لے، فرمایا محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ، ذرا گونج پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمانے لے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اسے اللہ پاک نے فرمایا کائنات لوگوں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ دے رسول نے، اور فرمایا انہوں نے جڑے ساتھی نے، فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا او جنا کافران دے بڑے سخت نے، نبی دے جڑے یار نے او کافران نہ بڑے سخت نے، اور کافران دے نال انہاں دی جنا بڑی عداوت ہے اور کافران دے نال بڑی نفرت ہے، کافران دے نال بڑی دشمنی ہے، لیکن آپس فرمایا رحماء بینہم، آپس بڑے ہی رحم دل نے، آپس نبی دے یار محبت پیار نہ رہن والے، آپس اتفاق نہ رہن والے، آپس اتحاد نہ رہن والے، آپس سلوک نہ رہن والے، آپس جناب محبت پیار دا مظاہرہ کرن والے، لیکن کافران ہوتے بڑے سخت نے۔ آؤ ویرو، اتھے اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام دا نام پاک لیا بڑی محبت پیار دے نال، اور دوسرا مقام ہے میرے رب فرمانے نے فرمایا نزل علی محمد، کہہ دو صلی اللہ، ذرا اونچی کہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نزل علی محمد
محمد وهو الحق من ربهم. اللہ نے نازل فرما اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوتے رب دی طرف جو نازل ہویا بالکل حق ہے. اور تیسرا مقام دے میرے رب نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اے رب فرما دے لوگوں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول اور انہاں تو پہلے بھی رسول گزر چکے نے. اگر ہوتے بھی موت فوت ہو جاون اللہ اللہ یا میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جاون کیا تسی اپنی ایڑیاں تو پھر جاؤ گے. یہ اللہ نے تیسرا مقام دے اپنے محبوب نبی دا نام لیا. اور ذرا غور فرما لینا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں میرے رب نے چوتھے مقام دے کی فرمایا. اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اچھی کہو سبحان اللہ. تسی تو اینج بیٹھو جو دم کران آئے ہو میرے کو اچھی کہو سبحان اللہ. قرآن سن کے کھل کھلا جاؤ لہلا جاؤ کوئی میں نو بھی پتہ لگے ماشاءاللہ تسی رب دا قرآن سننا چاہتے ہو. اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے مردہ میں جو کسی دے کی باب مگر آپ خاتم النبیین. اللہ نے امام کائنات کو خاتم النبیین بنایا. اور غور فرما لینا میرے آقا فرماتے نے کالا کالا انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا. آقا فرماتے ہیں میں تمام کائنات دے جتنے انبیاء نے میں انہاں دا سردار ہوں گا اور میں ہی جنا خاتم النبیین ہوں گا. لوگوں خاتم النبیین کی مانا اللہ اللہ جتے اللہ نے نبوت نو ختم کر چھڑیا دروازہ ہی بند کر چھڑیا انہاں نہ کوئی نبی نہ جگ دے آ سکتا. ان نبوت بھی آخری ہے شریعت بھی آخری ہے رسالت بھی آخری ہے. اللہ پاک نے امام کائنات نو آخری رسول بنا کے بھیجیا. اور میرے رب نے اعلان فرما محبوب جی اعلان فرما دو یا اللہ میں کی اعلان کرا. فرما نبی بڑے بڑے آئے کوئی نبی آیا 10 بندے واسطے کوئی نبی آیا 100 بندے واسطے کوئی نبی آیا 1000 بندے واسطے کوئی نبی آیا ایک بستی واسطے کوئی نبی آیا ایک گاؤں واسطے کوئی نبی آیا ایک قصبے واسطے کوئی نبی آیا ایک شہر واسطے اور کوئی نبی آیا ایک ملک واسطے. لیکن جب واریاں آیا امام کائنات جیاں میرے رب نے فرما قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرما لوگو
محبوب نبی آقا فرماتے ہیں میں تواڈے واسطے سارے واسطے رب دا رسول بن کے آیا. اللہ اکبر. کیوں بھئی امام کائنات سارے واسطے کلے رسول بن کے آیا. اور غور فرما لینا ساڈا رسول بھی ایکو. کیوں بھئی تواڈا میرا سارے دا رسول ایکو. کلمہ بھی بولو ساڈا کلمہ بھی ایک, ساڈا داتا رحمان بھی ایک, اور ساڈا قرآن بھی ایک, اور لوگوں ساڈا قبلہ کعبہ بھی ایک, ساڈا رسول بھی ایک, لیکن ساڈے دل وکھرے وکھرے. ساڈے دل ایک ہی چکر ہو گیا. دل وکھرے وکھرے, دل جدا جدا ہے. اللہ اللہ سکا برا سکے برا ناراض ہے. سکا برا نو برداشت نہیں کردا. سکی بہن نو برداشت نہیں کردی. بیٹا باپ نو برداشت نہیں کردا. باپ بیٹے نو برداشت نہیں کردا. لوگوں وجہ کی ہے اسی مسلمان سارے ایکو ہی ہاں. ایکو بستی وچ رہن والے, ایکو گاؤں وچ رہن والے, ایکو محلے وچ رہن والے, ایکو گلی وچ رہن والے, لیکن ساڈے دل جدا جدا نے. ساڈیاں سوچاں وکھریاں وکھریاں. آیا کدے قرآن وچ آیا ہے, دسو کوئی حدیث وچ آیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ دے اوزن جنہاں دے بارے اللہ فرماندے رحماء بینہم, او آپس رحم دل سن, آپس محبتاں کرن والے, آپس پیار کرن والے. تساں نہیں پڑھیا قرآن, آج چھڑ دو اپنی ذاتیات نو چھڑ دو, اپنے معاملات نو چھڑ دو. او ویرو اللہ دا واسطہ دے, اللہ دے قرآن تے غور کر لو. اللہ دا قرآن کی اعلان کردا ہے. اللہ فرمانا میرے نبی دے یار نے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایک دوسرے دے جانا نچھاور کرن والے. اللہ آتوانو پتہ ہی ہوئے گا نا جدو جناب مکہ دے مشرکہ نے ستایا, مکہ دے مشرکہ نے ستایا, آمنہ دے لال نو ستایا, مکہ دے مشرکہ نے ستایا, آمنہ دے لال نو ستایا, مکہ دے مشرکہ نے ستایا, نبی دے یارہ نو ستایا, مومنہ ایماندارہ نو ستایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں محمد اجازت دینا وا, اے مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جاؤ. اللہ صحابہ جناب مہاجر بن گئے, مکہ دے مہاجر اے جناب ہجرت کر گئے. اللہ اللہ مکہ شہر چھڑ گئے, اپنا جناب وطنوں بے وطن ہو گئے, گھروں بے گھر ہو کے نکلے. اور کدھر جا رہے مدینے وال پر صدقے جاواں پیروں میں جڑی دعوت دینا چاہنا وا تو اسی آندے ہو خاتم النبی جین. ساڈا نبی خاتم النبی جین ہے. نبی دی شان نو بھی من دے ہو, نبی دے مقام نو بھی من دے ہو, نبی دی عظمت نو بھی من دے ہو, نبی دی جناب رفت نو بھی من دے ہو, نبی نو خاتم النبی جین بھی من دے ہو, انی رسول اللہ علیکم جمیعہ بھی من دے ہو, امام کائنات نو بشیر بھی من دے ہو, امام کائنات نو نذیر بھی من دے ہو, امام کائنات نو داعی اللہ بھی من دے ہو, اور لوگوں کو ڈرائیاں دے رہن والے ہو, سراج منیر بھی من دے ہو, محبوب نبی نو ہر طرح من دے ہو. لیکن کدی یہ بھی خیال کرو نا اپنی ذاتیات نو چھڑو, اپنے معاملات نو چھڑو, اپنے ذہنہ دیاں باتاں نو چھڑو, اپنی سوچ و وچار نو چھڑو. ذرا اس بات تے غور کرو, اسی جس دا کلمہ پڑھنے
اس نبی دا حکم کی ہے جدا سی کلمہ پڑھنے انہیں سنو آرڈر کی دیتا ہے اللہ اکبر میرے محبوب نبی کو لکھان والا آیا آنا سونے کوئی انجدہ عمل دس دے وہ جیڑا میں کر لیواں تے رب دی جنت ٹر جاواں انجدہ عمل دسو جیڑا میں کر لیواں تے کچھے جاواں تو انہوں جنت نہیں چاہیے دی ہاں اب بولو کو ڈرانیاں والے تو انہوں جنت نہیں چاہیے دی تو انہوں بھی چاہیے دی نے جنت اللہ اللہ صدقے جاواں اے نبی پاک اولا گیا نہ سونیا میں نے جنت چاہیے دی ہے میں نے انہیں دا کوئی عمل دس دے وہ جڑا میں کر لیواں رب دی جنت ٹر جاواں آقا فرمائے او عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیموا الصلاۃ وتؤتوا الزکاۃ اللہ وتصوم رمضان وتصل الرحم میرے آقا فرماتے جنت لینا چاہنا ہے پھر انکار اللہ دی ذات نہ کسی نو شریک نہ کر عبادت کی دی کر اللہ دی خالص عبادت کر اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو بھی شریک نہ کر اور فرمایا نماز 5 وقت ہی ادا کر زکوٰۃ بھی ادا کر جے رب نے مال دیتا ہے سال گزر گیا اس مال میں جو رب دی راہ میں خرچ بھی کر اور رمضان دے روزے بھی رکھ اور نال فرمایا وتصل الرحم صلہ رحمی کر آپس دے اندر صلہ رحمی کر اللہ اللہ توڑیا نہ کر بلکہ جوڑیا کر جڑے توڑن انہاں نال جوڑیا کر اللہ اکبر غور فرما لینا امام کائنات دنیا تے آئے اس مقصد واسطے آقا ٹوٹیا نو جوڑن واسطے آئے نے بچھڑیا نو ملان واسطے آئے نے میرے آقا اجڑیا نو بسان واسطے آئے نے نہیں سمجھے اللہ اللہ غور کرنا اللہ پاک نبی پاک نو بیٹے عطا فرمائے ایک بیٹا عطا فرمایا اللہ اللہ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے وہ بیٹا واپس لے لیا پھر دوسرا بیٹا عطا فرمایا جدا نا عبداللہ رکھیا طاہر تے طیب دا لقب رکھیا اے بھی بیٹا میرے رب نے لے لیا پھر تیسرا بیٹا عطا فرمایا جدا نا ابراہیم رکھیا لوگوں غور کرنا اے تینوں بیٹے میرے اللہ نے واپس لے لے اللہ اللہ کوئی نہیں چاہنا کہ میرے بیٹے ہومن تے بہت ہو جاون آمنہ دے لال نوی محبت سینا پیار سی بیٹے اندے نال آنے نے اللہ سونیا ایک ہی ہو جائے تو میں نو بیٹے عطا کی جائے بیٹے والی نعمت عطا فرمائی اللہ سونیا واپس لے لیو ایدی کی ودائے اللہ بال فرما سونیا میں اعلان کرنا ہوا کہ میرے محبوب نبی محمد تواڈے مرداں وچوں کسی دے حقیقی باپ میں اس واسطے بیٹے ختم کر چھٹے بیٹیاں نو لے لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے اے محمد دا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا باپ ہے اللہ اللہ اے بیٹے حقیقی بہت ہوگا ایک بیٹا منہ بولا بیٹا ہے چھوٹی جی عمر دے اندر ماپیاں کو جدا ہو گیا غلام در غلام بندے ہویا اللہ اللہ خدیجۃ الکبریٰ دے کول آیا اللہ خدیجہ دا غلام بن گیا نبی پاک دی گھر والی خدیجہ یہ تو وقت آقا دی شادی ہوئی نا سیدہ خدیجہ دے نال میرے آقا نے ویکھیا ایک چھوٹا دیا بچہ خدیجہ دا غلام ہے بڑا ذہین تے بڑا خوبصورت ہے میرے آقا فرماتے نہیں خدیجہ یہ بچہ بڑا پیارا لگتا ہے یہ بچہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ مینوں دے دے سیدہ خدیجہ نے دے چھڑیا اے زید بن حارثہ میرے نبی دے نال نہ رہن لگ پیا میرے نبی نو بیٹیاں دی طرح محبت کر دے بیٹیاں دی طرح پیار کر دے انہوں پالیا پوسیا آقا دی جناب محبت اتنی کر دے اے میرے آقا دے نال آخر بڑا ہو گیا نا اللہ اللہ اس زید باب نو پتا چلیا اللہ اللہ زید علاقے میں تو کچھ لوگ آئے حج
کرن واسطے حج دا موقع آیا لوگ آئے حج کرن واسطے انہوں نے ویکھیا تے لوگ ایک جناب بچہ ویکھیا زید نو ویکھ کے پتہ کی کہن لگے او بیٹا ادھر آ تو 10 عربی ہے یا عجمی ہے زید آندا میں تے عجمی ہاں کہن لگے تیرا نام کی ہے زید آندے نے میرا نام زید ہے کہن لگے تیرے ابو دا نام کی ہے زید فرماندے نے میرے باپ دا نام اے حارثہ ہے اے واپس جا کے جدو حج تو واپس گئے جا کے حارثہ نو دستے نے کہن لگے تیرا بیٹا اسی مکے وچ ویکھ کے آیا وہاں بیت اللہ دا طواف کردے ہویا اسی تیرے بیٹے نو ویکھیا اسی پوچھ کے آیا او دا نام بھی زید ہے او دے باپ دا نام حارثہ ہے اللہ اللہ تیرا بیٹا زندہ ہے جا اپنے نو بیٹے نو مل کے آ ہن باپ آیا نال بیٹا جنا چاچا آیا اے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے آگے کہن لگے جی ساڈا بیٹا تہاڈا غلام ہے اسی نو لین واسطے آیا ساڈے کول فدیہ لے لو جننے پیسے آندے ہو اسی دے دینے پر ساڈا بیٹا سانو دے دیو ہن گل سنن والی جے میرے محبوب نبی علیہ السلام نے ویکھیا فرمان لگے بلاؤ زید نو زید بن حارثہ نو بلایا گیا زید دوڑ دے آئے اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا زید پہچان انہوں کون ہے حضرت زید آندے نے آ میرے ابو جی نے آ میرے چچا جان نے اللہ اللہ بچھڑے ہوئے باپ نے بچھڑے ہوئے بیٹے نو کلیجے نال لگایا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے اللہ اللہ میرے نبی نے ویکھیا آقا آسمان وال ویکھ کے فرمایا واہ سبحان اللہ اللہ تو کدرہ قدرتہ والا ہے ایک بچھڑے ہوئے باپ نو بچھڑے ہوئے بیٹے نہ ملا دیتا اور بچھڑے ہوئے بیٹے نو بچھڑے ہوئے باپ نہ ملا دیتا ہن زید دا باپ پتہ کی آندا ہے بیٹا جدوں دا تو ساڈا گھر چھڈ کے آیا ہے نا ساڈے گھروں جدوں دا جو جدا ہو کے آیا جدائیاں پہ گئیاں جدوں دیاں ساڈے گھر دیاں رونقاں مک گئیاں ساڈے گھر دیاں بہاراں مک گئیاں ساڈے گھر دیاں زینتاں ہی ختم ہو گئیاں تیری ماں تینوں یاد کر کر کے روندی ہے تیریاں بہناں تینوں یاد کر کر کے روندیاں چل بیٹا میں تینوں لین واسطے آیا ہاں چل میرے نال چل زید دا باپ آندا محبوب میرے کو فدیہ لے لو پیسے لے لو جننے پیسے کہو گے میں دے دینا وہاں پر میرا بیٹا میں نو واپس کر دو اللہ نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرماندے نے گل سنو میں پیسے نہیں لینے میں فدیہ نہیں لینا آج فیصلہ ہوئے گا تو زید ہوتے ہوئے گا اگر زید توڑے نال جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا دائے میں محمد روک نہیں نہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے کیونکہ میں تے آئے اسی تعلیم واسطے میں ٹوٹیاں نو جوڑن واسطے آیا وہاں میں اجڑیاں نو بسان واسطے آیا ہاں میں بچھڑیاں نو ملان واسطے آیا ہاں لوگوں پتہ لگیا ساڈے محبوب آئے لوگوں اجڑیاں نو بسان واسطے آئے نے بچھڑیاں نو ملان واسطے آئے نے ٹوٹیاں نو جوڑن واسطے آئے نے اللہ اکبر آقا فرماندے نے زید تے فیصلہ ہوئے گا زید پتہ کی آندے نے ابو جی جاؤ چلے جاؤ جا کے میری ماں نو میرا سلام کہنا میری بہناں نو میرا سلام کہنا میرے جناب دوست یارانو میرے رشتہ دارانو میرے محلے دارانو سلام کہنا پر میں تواڈے نال نہیں نہ آنا بابا دا پتر حالے بھی تو غلامی نو ترجیح دے رہا آزادی نو چھڈ کے غلامی قبول پہ کرنا ہے زید نے پتہ کی جواب دیتا نوجوانوں مسلمان
مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں غور کرنا حضرت زید پتہ کی آندے نے زید آندے نے ابو جی گل سنو میں تواڈے نال جاواں گا مینوں ماں دا پیار ملے گا بہنا دی محبت ملے گی مینوں بہنا نظر آن گیاں باپ نظر آئے گا ماں نظر آئے گی رشتہ دار نظر آن گے دوست یار نظر آن گے محلے دار نظر آن گے پر میں تواڈے نال چلا گیا تے مینوں سونا محبوب نظر نہیں آونا مینوں اپنا آقا نظر نہیں نہ آونا اس وقت میں تواڈے نال نہیں جانا چاہتا نبی پاک نے اے محبت ویکھی زید دی آقا فرماندے نے آج تو بعد زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد ہے صلی اللہ کیوں میں منہ بولا بیٹا بنایا زید بن محمد فرمایا آج تو بعد زید بن محمد ہے لیکن اللہ پاک نے فرمایا ادعوہم لآبائہم فرمایا محبوب جڑے بچے نا انہوں نے باپ دے نام دے نا پکاریا جائے جڑا اصل باپ ہے نا حقیقی باپ دے نام نا پکاریا جائے میں تے تواڈا بیٹا ہی دنیا تے کوئی نہیں زندہ رکھیا کیونکہ تسی خاتم النبیین ہو اگر لڑی کوئی نہیں چلنی تو آنے بعد نبوت ختم ہے لا نبی بعدی آپ تو بعد نبی کو نہیں آئے گا لوگوں محبوب نبی نو اللہ پاک نے شان دے عظمت عطا فرمائی پتہ لگے آقا جوڑن واسطے آئے نے آؤ اسی بھی ایک دوسرے نو جوڑیے میں نہ اتھے کدی بھی رب نہیں جرم گردہ اتھے کدی بھی اور رب نہیں جرم کردہ جتے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہوئے اتھے کدی بھی اور رب نہیں جرم کردہ جتے نیتان دے وچ کھوٹ ہوئے او تو برکتاں رب اٹھا لینا جتے وچ بھراواں دے پھوٹ ہوئے او پنڈ خیر دا کدی نہیں جے وسدا جتے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہوئے تے کاری رضا کہندا دے او لوگوں اس واز دا کوئی نہیں جے اثر ہوندا جتے گل دے نال چوٹ ہووے بھائیو بات سمجھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ آخری نبی آخری رسول خاتم النبیین آپ دی دعوت کی ہے قرآن سن لو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اللہ نے ایمان والے کنانو تو ایمان والے کیڑے نے بھائی تسی ایمان والے نہیں بولو اسی تسی ایماندار کوئی نہیں ہولی بولے ہیں او کوئی شک دے اسی بھی تے ایمان والے میں جی شامل آنا کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھن والے ہیں صلی اللہ
علیہ وسلم جی اللہ سانو ہی کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، ڈر جاؤ ایمان والے اپنے رب کو لو، جناب فرما حق تقاتی، اور ڈرنا بھی جب ڈرندا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تے جدو مرو تے مسلمان ہو کے مرو، کیا کہ مرو تے یا اللہ ادھا کی مانا حکم ایمان والے نو، ڈراوی ایمان والے نو رہا، اینڈ دے پھر فرما رہے ہیں کہ مرو تے مسلمان ہو کے مرو، ادھی وجہ نہیں سمجھ آئی۔ اللہ فرمانے نے اللہ اللہ کدے نبی دی نافرمانی جنہ مر جایا دے، کدے میرے پیغمبر دی نافرمانی بھی جنہ مر جایا دے، کدے جناب میرے حکمہ دی نافرمانی جنہ مر جایا دے، کدے شرک کر دیا نہ مر جایا دے، کدے میں کر دیا نہ مر جایا دے، کیونکہ بندہ میں دے بڑا کچھ کر بندہ ہے، آندہ بس میں جو میں کہہ چھٹیا بس میں انہوں کہنے آ تیرا ابا جانے اپنے باپ دی من لے، آندہ نہیں میں انہوں کہا جاندہ تیری ماں ہے، ماں دا حیاء کر لے، ماں دی گل من لے، آندہ میں اور تیرا تایا جانے تیرا مامو جانے، انہوں دا حیاء کا خیال کر لے، حیاء کر لے، یہ آندہ نہیں بس میں لوگوں میں بھی جڑا بندہ ہوندہ ہے نہ ماریا جاندہ ہے، آواز میں نہ کرو بلکہ ایک دوسرے دا خیال کرو، کیڑا بندہ ہے جڑا احساس مند ہے، کیڑا بندہ ہے کیڑا جناب اللہ اللہ جڑا تواڈے نہ محبت کرن والا، محبت ہوئے تے رب دے قرآن واسطے، محبت ہوئے نبی دے فرمان واسطے، اللہ دے دین والی محبت ہوئے، دنیاوی محبت نہ ہوئے، دنیا دا پیار نہ ہوئے، دنیا دی غیر و غرض نہ ہوئے، بلکہ اللہ دے دین واسطے محبت کرنی ہے، آننا کہ میں جنہی میں میری، او میں جنہی میں میری، کہ میں گی میں نو کرنا، میں کر دینا اوہ پکڑ کسائیاں تے ہیڈ چھری دے دھرنا، اور لوگوں میں پیدا کوئی نہیں، میں عرض پہ کرنا وا تیرے محبوب نبی دے یار اللہ ہجرتاں دے ستائے ہوئے، بڑے دکھ اٹھائے ہوئے، جدو مدینہ طیبہ آئے نا میرے محبوب نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، آقا دے صحابہ اے جناب ہجرت والے اے مدینہ دے انصار جڑے نا انہوں نے کیا کیا آنے نے ساڑھے کو 2 مکان نے اسی ایک مکان چھڑ دینے اس اندر رہش رکھ لے اللہ اللہ کاروبار میں کرنا وا، اپنے کاروبار میں شامل کرنا وا، میرے نال کاروبار میں شامل ہو جاوے، آ میری جگہ ہے ایک رہ لے لے ایک لگا سونیا میریاں 2 بیویاں نے، میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا وا اور عدت بعد انو کو نکاح کر لے، لوگوں اے محبتاں پیار آپس میں صحابہ دیاں، آج ساڑیاں محبتاں کتھے گئیاں، آج ساڑے پیار کتھے گئے، آج کتھے ساڑے دعوے گئے، اسی بس مسلمان کہلانے نبی دا امتی کہلانے غلامان رسول صدانے محبان رسول کہلانے لیکن منمانیاں اپنیاں کرنے نافرمانیاں اللہ دے رسول دیاں کرنیاں، آؤ لوگوں اس گالوے دے اے مومن دا کام نہیں نا، کیونکہ مومن دا کام ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ کیا میں کو گال دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں، کہ اگلی بھی گئی ہے؟ میں تے سمجھانا چاہنا ہوا قبلہ بھی ایک کعبہ بھی رحمان بھی ایک قرآن بھی نبی سلطان بھی
ایک اللہ آؤ ذرا غور فرما لینا اے محبت ہوئے تے پیار ہوئے تے جدا ہوئے اللہ اللہ ہن ویکھنا کائنات دا سردار ہے تے سردار جڑا ہوئے نا کائنات دا انہوں لوگ لیا کے تحفے تحائف دیندے نے جب کوئی مسجد دا امام ہوئے کیوں مولانا خطیب ہوئے قاری ہوئے لوگ تحفہ دیندے نے قاری صاحب ہے تحفہ لے لو رومال دا ٹوپی دے دیندے نے کپڑا دے دیندے کیوں میں دے دیندے نا نبی پاک کو ایک بی بی آئی تے آگے سونے نوازی سونے میں توڑے واسطے اے توڑے واسطے میں چادر لے آندی ہے کی لے آندی چادر بطور تحفہ اللہ اکبر نبی پاک نے چادر دیکھی پکڑ لئی قبول فرمائی اندر چلے گئے جا کے چادر زیب تن فرمائی اے حدیث بخاری دا واقعہ دے آقا چادر بند کے باہر آ گئے ایک صحابی کول بیٹھا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو چادر ویکھی نا تیانا واہ چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے تو نبی پاک اٹھے اندر جا کے چادر اتار کے دوسری بن کے وہ چادر لپیٹ کے کہنے لگے تینوں چنگی لگ دی ہے تو لے لے ایک کی دی دعوت ہے سنو کان لاگے عورت گائی بطور تحفہ ایک چادر لے آئی نبی سونے نو آگے انہیں چادر پکڑائی نبی سونے نے چادر زیب تن فرمائی مرید جو بیٹا ہویا سیگا کے کہنے لگا چادر کیڑی سونی لگے اللہ اسے ویلے سونے اندر جا کے چادر اتاری مرید اپنے دی نظر چا گزاری ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی او تینوں چنگی لگ دیئے تے تو لے جا پائی اسی ادائی کر لیوانگے گزارا اللہ تینوں چنگی لگ دیئے نا تم لے جا اللہ اللہ تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا اسی دائی کر لوانگے گزارا اور دیکھو پیری مریدی دا اللہ اللہ پلا پیر دا پھڑیا تے رنگ لگ گیا نا پیری مریدی دا مزہ گیا صحابہ ڈانٹن ڈینے مسینا اکھاں کڑ کڑ گئے کہ تنہوں نظر نہیں آن دیا تیرے سامنے تے نبی پاک نو عورت چادر دے کے گئی ہے کہ آپ نے زیب تن فرمائی تو لہا لئی اللہ صحابہ کرم آقا نرم آقا قرآن دا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی
ایک کون نے کائنات سردار لوگوں تساں تعلیم نہیں سیکھی اللہ اکبر غور کرنا نبی پاک کول ایک بی بی آئی اللہ آگیا نہیں سونے میں میرا جی کردہ ہے کہ میں تواڈی زوجیت وچ آ جاواں تسی میرے نال نکاح کر لو تسی میرے خامد بن جاؤ میں تواڈی بیوی بن جاواں نبی پاک خاموش ہو گئے ایک واری دو واری تین واری اخیر جناب ایک سیاپی اٹھیا غریب را جیا توجہ کرنا اٹھیا نہ سونیا جے تواڈا دل نہیں کردا شادی کرن دے پھر میرا ہی نکاح کر دیو سونے جے تواڈا دل نہیں مندا تے پھر میرا ہی نکاح کر دیو آپ نے فرمایا اچھا چل ادھر آ پھر قریب آیا آقا فرمانے لیا کوئی پیسے ہے کہ نہیں تے لیا کوئی ہے کہ نہیں درم و دینار کوئی پیسے کوئی شادی دی تیاری آنڈا سونے کاکھی نہیں پلے شاہی آقا فرمایا پھر نکاح کرن واسطے تیار ہو گیا اور شادی کرن واسطے تیار ہو گیا تیرے گھر شاہی کوئی نہیں ہے یہ آنڈا سونے ایک کمبل ہے پرانا دے کی ہے کمبل آقا فرمایا ادھا کی کرنی آندہ میں نو دو حصے کرنا وہاں وچکار منو پاڑ گئے میں ادھا آپ رکھ لینا وہاں ادھا انو دے دینا وہاں میرے آقا مسکرا کے فرما دینے نہ تیرے کم آوے نہ ایدے کم آوے پھر سوچی پہ گا بھی گال نہیں بنی بھئی میں تے کہ ایسی گال بن جائے گی غریب بندہ وہاں گال بن جائے گی آقا فرمانا چاہیے کہا ارے آ پھر قریب آیا آقا فرمانا کیا تنو صورتاں یاد نے قرآن دیاں قرآن ہوں دے چھتی نالاندہ حاقضا فاقضا حاقضا فاقضا سونے میں نے آوی صورت آن دی ہے میں نے وہ بھی صورت آن دی ہے اللہ اللہ میں نے صورت یاسین بھی آن دی ہے صورت رحمان بھی آن دی ہے صورت واقعہ بھی آن دی ہے صورت ملک بھی آن دی ہے صورت مزمل تے مدثر بھی آن دی ہے اے بھی آن دی ہے او بھی آن دی ہے آقا مسکرا پہ آقا فرمانا سونا پھر میں تیرا نکاح شرط نہ کرنا کہ قرآن دیا سورتاں اپنی بیوی نو قرآن دیا سورتاں یاد کرا دے کیوں بھئی کیڑا آسان نبی نے دین دسیا مشکل اسی بنا لیا مشکل اسی بنا لیا کچھ مولویاں بنا چھڑیا مولویاں نے اور زیادہ بنا چھڑیا خبردار ہے جی تیری نماز دے پچھے ہونی نہیں تیری دے پچھے کیوں بھئی انہیں کلمہ نہیں پڑھیا بولو بھئی انہیں کلمہ نہیں پڑھیا ہے تیری دے پچھے آخے ہونی ہی نہیں تو اس مسیحتے گیا تیرا نکاح ہی ٹوٹ جانا لے اللہ اللہ غور کرنا اللہ اللہ غور فرما لینا او ویرو توجہ فرما لینا دین بالکل آسان ہے الدین یسرن دین آسان ہے اللہ اللہ میرے محبوب نبی علیہ السلام فرما دینے اے سورتہ تو یاد کرا دے نکاح میں پڑھ دینا ہوا نکاح پڑھ چھڑیا اور اگے کی کرنا تھی بھئی ولیمہ کی کرنا تھی اللہ جے ولیمہ کرنا سی تے ہنان دا سونے اب ولیمہ بھی کرنا ہے تے آقا فرمائن کوئی شہ ہے گی آنا کوئی شہ نہیں شہ ہی کوئی نہیں تے ولیمہ آہے ہاں دی ولیمہ تو آڈی سنت ہے نا اے نبی دی اسی سنتا چھڑ دیتیاں تے اپنے آپ پیچھے پہ گیا ہے جی تو ہومیں کون میں ہوما کون ہے جی اسی سنتا چھڑ دیتیاں رسول اللہ دا فرمان چھڑ دیتا حدیثاں چھڑ دیتیاں قرآن دی آیتاں ٹھکرا چھڑیاں آگ اور فرما لینا نبی پاک ماندہ سونے ولیمہ بھی کرنا ہے تے پیسے شاید پلے کوئی نہیں فرمائے کر ماں عائشہ کو ٹور جا رضی اللہ تعالی ماں عائشہ کو لگیا ماں دین واندہ میرا نکاح ہو گیا ہے تے کل میرا ولیمہ ہے تے شاید کوئی نہیں
تو میرے نہ تعاون کرو. ماں جی نے ٹوکرا بھر کے آٹے دا دے چھڑیا. اللہ نال کوئی پیسے دے دیتے. اے جناب جلدی نال اے پیسے دی کوئی چیز لے آئے, لیا کر کے آٹا لے کر کے دوسرے دن جناب اسی آٹے دیا روٹیاں پکوا لیاں, گھی یا پنیر لے کر کے نا اللہ اللہ جناب ولیمہ کر چھڑیا, ولیمہ کر لیا. اللہ اے ویکھ لو کیسے لوگ سن. اللہ اللہ مال و جان اپنا تھے, راہ خدا میں لٹانے والے. مال و جان اپنا تھے, راہ خدا میں لٹانے والے. یہ اصحاب محمد کے گھرانے والے خود بھوکے رہتے تھے, اوروں کو کھلا دیتے تھے. خود بھوکے رہتے تھے, اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صابر اور شاکر تھے محمد مصطفیٰ کے گھرانے والے. اللہ لوگوں ایسی محبت ایسی پیار. اللہ اللہ آؤ نہ ذرا سی بھی پیار محبت کا مظاہرہ کریے. تو میں تے آنا ہونا وا, میں آنا جیمو جوندیا نو کانو مار جیم جوندیاں نو کانو مارنا ہے. جے کر مویا نو نیو جوان جوگا اینا رل بیٹھیاں روحانوں کانو نہ کھیڑنا ہے. جے کر وچھڑے نیو ملان جوگا بوئے آئے فقیر نو کانو جھڑک نائے. اور جے کر خیر نیو کد پان جوگا کاری رضا کے نیو بدیاں چھڑ دے. جے کر نیکیاں نیو کمان جوگا ہے جی. نیکیاں نیو نا کمان جوگا تے بدیاں بھی نہ کر, اچھائیاں کر, اچھا بن جا تاکہ دنیا تے بھی رب دیا نظرہ وچ اچھا ہوئے, آخرت دے اندر بھی اچھا ہوئے. اور اچھا کدو بنے گا؟ اللہ اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جدو تسی ایک دوسرے نال محبت پیار کرو گے, ایک ہو جاؤ گے, ایک جان ہو جاؤ گے, آپس وچ مل گئے, اللہ دے دین دی رسی نہ مضبوطی نو پکڑ لو گے, اللہ دے دین دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑ لو گے, پھر کے نہیں ہوگے, وقت نہیں ہوگے. اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ماں میرے محبوب نبی خاتم النبی جین نے, اور آپ تو بعد نبی کوئی نہیں, کیونکہ آپ دی ذات بھی آخری, آپ دی بات بھی آخری, آپ دی نبوت بھی آخری, آپ دی شریعت بھی آخری, آپ دی رسالت بھی آخری. اور حمد دا جھنڈا قیامت والے دن سونے نبی دے ہاتھ میں چونا ہے. میں حدیث پڑھی ہے مسلم دی, آقا فرماتے ہیں دن قیامت دا ہوئے گا, میں اولاد آدم دا سردار ہوانگا. اللہ جتنے بھی نبی ہونگے, اللہ جتنے بھی نبی ہونگے, انہاں سارے نالوں وعد کے اللہ اللہ لوگ میرے تابعدار ہونگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور لوگوں ہر نبی اللہ اکبر ویکھے گا اپنی امت نوں لے گے, لیکن کائنات سردار نبی, اللہ دے حقدار نبی, ولیاں دے دلدار نبی, امت دے غمخار نبی, اور مومنہ موحدان دے من ٹھار نبی صلی اللہ ہو. آقا فرمانا میں پہلا ہوواں جدی قبر شک ہوئے ہے نہیں. روز قیامت ساری خلقت جس دم رب اٹھا سی, سب تو پہلے
سب تو پہلے نبی محمد اوہ قبروں باہر آسی اور فرمایا روز قیامت ساری خلقت جس دم رب اٹھاسی اس دن مشرق مرزائیاں تائیں اوہ قدر نبی داسی تے جن حمد دا فرمانے نے حمد دا جھنڈا ہاتھ نبی دے ہومنا آدم تے موسیٰ عیسیٰ تھلے کھلومنا مشرق بتیاں مرزائیاں ڈھائی مار کے رومنا پر جھنڈا نصیب ہونا نہیں کیونکہ آپ آخری نبی نے دنیا تے بھی جھنڈا آپ دا اور آخرت دے اندر بھی جھنڈا اللہ اللہ میرے محبوب نبی نے حضرت حبیب بن زید نے فرمایا جا میرے حبیب جی محبوب مسلمہ قذاب بے ایمان ہے انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ذرا جانا میرا پیغام دے کر کے ایک خط لے کر کے جان دے رہے اللہ اللہ والسلام علی من اتبع الہدی پیغام پہنچایا سلام دی دعوت دیتی ہے ہدایت آدھا اسلام قبول کر لے چچا رہ جائیں گا اے پتہ کیا آندہ ہے او زید اے حبیب میں نویت داس تیرے نبی دا نام کی ہے فرمان لگے محمد رسول اللہ اپنے نبی دے بارے کی آنا ہے آنے اشہد ان محمد رسول اللہ اے بے ایمان آدھا میرے بارے تیرا کی خیال ہے حضرت حبیب بن زید آندے نے میں تیری گل سنی نہیں تیری آواز میرے کنہ تک پہنچی نہیں ہے اے آندھا اچھا محمد دے بارے کی خیال ہے اے آندھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کلمہ پڑھ کے شہادت دی گواہی دیتی کلمہ پڑھیا آپ دی رسالت دی گواہی دیتی اے آندھا میرے بارے جی دس میں بھی نبی ہاں فرمان لگے میں تیری گل سنی نہیں اے ظالم پتہ کی کرتا ہے حضرت حبیب بن زید نو قید کر دینا ہے لوگوں ذرا توجہ فرماؤ آج تسی اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہو آج اپنی نظریات اپنی ذاتیات اپنے مال دولت دی خاطر اپنی جائیداد دی خاطر اپنی زمین دی خاطر اپنی جناب مربیاں دی خاطر اپنے رشتہ دار خاطر اور جناب لین دین دی خاطر رشتے ناتے دی خاطر آج تسی لڑائیاں لڑ رہے ہو ایک دوسرے نہ ناراض ہو رہے ہو قطع تعلق کر رہے ہو اللہ قطع رحمیاں کر رہے ہو ایک دوسرے نو چھٹ کے بہ گئے ہو اللہ اللہ صدقے جاواں مزہ دیتا ہے کہ مومن ہوئے اور نبی دی نبوت ہے کوئی ڈاکہ مارن والا ہوئے لڑائی کریے تے او دے نال کریے جھگڑیے تے او دے نال جھگڑیے ماریے تے انہوں ماریے اللہ اللہ لوگوں مزہ بھی رہا ہے حضرت حبیب بن زید جو میں لڑ رہے نے اس ظالم نے قید کر دیتا کہنے لگا حبیب بن زید نو قیدی بنا لو قید کر دیتا آدھا انہوں بھکیاں رکھو بھکیاں رکھیا گیا اللہ اللہ پھر جناب کچھ دن بعد آدھا ہونے انہوں بار کٹو اور ادھے کولو میری نبوت دی گواہی لو اگر میری نبوت دی گواہی دے دے وے انہوں آزاد کر دے وہ اگر میری نبوت دا انکاری ہوئے ادھے جناب جسم دا ایک غذا کٹنا شروع کر دے وہ باہر کٹیا گیا کہنے لگے دس اور تو دس اے مسلمہ دے بارے تیرا کی خیال ہے فرمانے نے میں گالی نہیں سن سکتا کہنے لگے تنو اے تے دس محمد رسول اللہ دے بارے تیرا کی خیال ہے یعنی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہ اللہ میں گواہی دینا محمد اللہ دے سچے رسول نے اللہ اکبر انہاں ظالمہ نے دیکھنا ذرا کو ڈرائیاں دے رہن والے ہو نوجوانوں مسلمانوں پاک
پاک نبی دے غلامو اللہ اللہ حبیب بن زید دے جسم دا ایک ایک گلا کھٹیا جا رہا سچے ہاتھ دی انگلیاں دے پورے کھٹے جا رہے پھر جناب پوریاں پن انگلاں کر دیتیاں گئیاں پھر آندے نے گواہی دے یعنی واشہد اننا محمد عبدہ و رسولو ہن جناب بازو ہاتھ تو کر دیتا گیا کلائی تو ہاتھ کر دیتا گیا ایسے گھٹی تو جناب جوڑ کر دیتا گیا کہنے لگے ہم بھی گواہی دے اے پھر بھی گواہی اللہ نے محبوب نبی دے بارے دے لائے دوسرے ہاتھ دی انگلیاں کٹنے شروع کر دیتیاں حتیٰ کہ جناب پنے انگلیاں نو کٹ دیتا گیا کلائی تو جناب ہاتھ بھی کر دیتا گیا ہاتھ زمین دے تڑپ رہا ہے پھڑک رہا ہے جسم دے اعضاء کھٹی جا رہے نے لوگوں حتیٰ کہ جناب کونیاں تک اے ہاتھ کٹ دیتے گئے بازو پورا کر دیتا گیا کندھے تک جناب بازو کر دیتا گیا ایک ایک جوڑ جڑا ہے اے کٹنا شروع کر دینے نے حضرت حبیب بن زید دے سامنے اللہ اللہ پورا ادھا جسم اس طرح زمین دے جناب پھڑک رہا ہے اللہ 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 خون دے اندر لد پاتے لیکن کئی کی جا رہا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ کی دی گواہی دیتی ہے محمد اللہ دے رسول ہے اور کوئی رسول اللہ اللہ غور فرما لینا کرتے ہیں جناب ویکھو کیسا عجیب منظر ہوئے گا اتھا جسم سامنے پھڑک رہا ہے خون دے اندر لد پاتے لیکن حضرت حبیب بن زید دا صبر ویکھو استقامت ویکھو اللہ اکبر آقا کے جناب 360 جوڑ جڑے نا حضرت حبیب بن زید دے جوڑ 360 کٹ دیتے گئے لیکن حبیب بن زید نے آخری دم تک یہ ہوئی شہادت دیتی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ شہید ہو گئے کلمہ پڑھ دیا شہادت دے دیا نبی پاک کو پتہ لگیا میرے آقا دی اکا میں جان سو جاری ہو گئے آقا فرماندے نے اے او حبیب بن زید ہے فرمایا سورت یاسین والے دی طرح اے او بھی حبیب ہے اے بھی حبیب ہے اللہ اللہ سورت یاسین والا وجہ من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة جنت دی رب نے بشارتہ دیتی جنت بکھا دیتی جنت داخل کر دیتا چاندن کاش میری قوم نو پتہ لگ جائے میرے رب نے میں معاف بھی کر دیتا جنت بھی دے دیتی میں عزت والے میں جو بھی کر چھڑیا لوگوں جے چاندے ہو اسی عزت والے بن جائیے دین محمد واسطے کٹھے ہو جاؤ نبی دی ختم نبوت واسطے کٹھے ہو جاؤ اللہ دی توحید واسطے کٹھے ہو جاؤ نبی دی حدیث واسطے کٹھے ہو جاؤ رب دے قرآن واسطے کٹھے ہو جاؤ مصطفیٰ دے فرمان واسطے کٹھے ہو جاؤ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر بن جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اللہ کیوں حشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاؤنا کوئی بھی ملنگ ہوتے نظر نہیں آونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا
صلی اللہ اسی آنے سب نو ویکھ لو جیڑے تواڈے عقائد دے خلاف نے، تواڈے نظریات دے خلاف نے، جیڑے تواڈے دشمن نے، دینی دشمن کون نے؟ جیڑے تانوں شرک دی دعوت دیون، بدعات دی ول ملامل، انہاں ساریاں نو چھڈ دو، لیکن محمد رسول اللہ نو چھڈیا جے نا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے محترم بھائیاں دی اے آج دی عظیم الشان کانفرنس ختم نبوت کانفرنس اللہ انہوں کامیابی عطا فرمائیے، اور اللہ اپنی رحمت رضا دے نال انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائی محمد الیاس صاحب نے اور بھائی قدرت اللہ صاحب نے اور دیگر ساتھی نوجوان رفقا اور اس مسجد دے خطیب امام قاری شفیق الرحمان صاحب نے اور مولانا حافظ محمد یوسف سلفی صاحب دے اے فرزند عجمند نے، اللہ پاک انہا سارے دیا محنتوں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے ساتھی علماء تشریف لے آئے بیان کرنا اللہ قبول فرمائے، جتنے احباب حیدی تشریف لے آئے اللہ سب نہ دعونا قبول فرمائے۔ آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے، سنبھال مالی تو باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے صحت قاری محمد اقبال اقبال قصوری کیڑے اچھا اقبال قصوری صاحب نے انہاں دے دل دا بائی باس ہے، دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھائی محمد صابر شیخ یہ بھی بیمار نے، اللہ انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی محمد جوید صاحب نے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی محمد یعقوب مان صاحب انہوں دا فون آیا سی، انہوں دی والدہ محترمہ فوت ہوئی نے، اللہ پاک جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لو، بروز اتوار 24 مارچ ہے تقریب بخاری دا حافظ عبدالستار حماد صاحب ماشاءاللہ اور درس حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث سے درس دیں گے، اور اس تو بعد انشاءاللہ قاری رضا اللہ صابر انشاءاللہ دا بیان ہوئے گا۔ دیگر علماء کھوڑیاں دے اندر بروز اتوار 24 مارچ بعد نماز مغرب انشاءاللہ الرحمن مدرسہ دنا کیے ابو حریرہ مدرسہ ماشاءاللہ ابو حریرہ للبنات دے اندر انشاءاللہ عظیم الشان تقریب بخاری کانفرنس ہو رہی ہے۔ تمام ساتھی تشریف لے آؤنا، اللہ پاک صبر دعونا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عجلہ عطا فرمائے۔ اور محترم بھائی محمد الیاس صاحب اور محترم قدرت اللہ صاحب اللہ پاک انہاں دی محنتاں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تیرے بندے عاجز لاچار گناہگار سیاکار قصوروار اللہ تیرے در وچ آئے نے، تیرے گھر وچ آئے نے، اللہ ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا گئے تیرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگدے نے۔ اللہ تیرے درد فقیر بن گئے، سوالی بن گئے، محتاج بن گئے، اللہ تیرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگدے نے۔ اللہ اپنی رحمت نال سارے نو معاف فرما۔ اللہ ہر مومن مسلمان مرد عورت دے گناہ معاف فرما۔ اللہ جننے بھی زندہ مسلمان مرد عورت نے انہاں سارے نو معاف فرما۔
اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے منا من مٹی تھلے دفن ہو چکے نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں وی معاف فرما اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما اللہ تیرے بندے پچھلی رات دا 1 بجے چلے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے اللہ جو انہاں دے دلاں دے خواہشاں نے پوریاں فرما اللہ مشکلات آسان فرما نیک دلی حاجات پوریاں فرما اے اللہ اپنی رحمت فرما دے اللہ انہاں سارے نوں معاف فرما اللہ بے ہدایت عطا فرما بے دین دینی سمجھ عطا فرما بے رزق نہ حلال تے طیب رزق عطا فرما اللہ بے نمازی بنا اللہ ساڈی اولاداں نوں نیک صالح بنا ساڈے بچیاں نوں حافظ قرآن بنا ساڈے بچیاں نوں قاری القرآن بنا اے اللہ انہاں نوجواناں نوں والدین نافرما بردار بنا اللہ ماپیاں دا خدمت گزار بنا ماپیاں دیاں خدمتاں کر کے جنت دا حقدار بنا اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نے اللہ اپنی رحمت نال ماپیاں دا دیدار نصیب فرما ماپیاں دا پیار نصیب فرما ماپیاں کو دعا مانن دی توفیق عطا فرما اے اللہ جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے من مٹی تھلے دفن ہو چکے نے اللہ میرے ورگیاں دے جنہاں دے ماپے اے دنیا نو چھڑ کے چلے گئے نے اللہ انہاں دے ماں باپ دے گناہ معاف فرما اللہ انہاں دے ماں باپ دے درجات بلند فرما یا اللہ انہاں دے ماں باپ دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے وچ ایک باغیچہ بنا اللہ سانو زندہ رکھ اسلام تے موت دے تے ایمان دے مردے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے اندر رہن والے ہر مسلمان دی حفاظت فرما مسلمان دی عزت و عبر و مال و جان دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان دی پاک فوج دی حفاظت فرما اللہ ساڑے پاکستان دی فوج دی حوصلے بلند فرما اللہ ساڑے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ اہل اسلام دی مدد فرما اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ برما دے مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ پاکستان دے مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ جتے تیرے بندے مسلمان مرد عورتاں تیری مدد واسطے ترس رہنے اللہ سارے دی مدد فرما اے اللہ جنہ واسطے دعاواں دیاں درخواستاں نے اللہ اپنی رحمت نہ شفاعت فرما یا اللہ میرے بھائیوں نے کانفرنس دا اہتمام فرمایا التزام بہترین فرمایا اللہ انہاں دے مال و جان کاروبار برکت فرما اللہ انہاں دے روزیاں وچ اضافے فرما یا اللہ کیسی محبت پیار دے نال انہاں نے ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے اللہ اپنی رحمت فرما اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ سارے انو ایک کر دے نیک کر دے اللہ سونیا ساڑے گناہ منو معاف فرما اللہ ساڑے تے راضی ہو جا اللہ ساڑے تے راضی ہو جا اللہ جتنے تو دوست احباب تشریف لے آئے نے اللہ انہاں دے دلوں دے نیک دلی خواہشات پوریاں فرما پھر محترم بھائی محمد احسان الہی ظہیر اے جناب الہ آباد تو تشریف لے آئیے دانی سی ڈی سینٹر والے اللہ انہاں دا بھی آؤنا قبول فرما اللہ اپنی بارگاہ دے اندر انہاں دیا تمام مشکلات آسان فرما نیک دلی حاجات پوریاں فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.